حیدر 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 اول آخر حیدر حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام سجاد علیہ السلام کے دور میں چند واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک توابین کا واقعہ ہے اور ایک واقعہ حرہ ہے. واقعہ حرہ کا پس منظر یہ ہے کہ یہ 63 ہجری میں ذی الحج کے مہینے میں ہوا اور کربلا کے درد مند اور خونی واقعہ کے بعد لوگ یزید کی خباثت اور بے دینی سے آگاہ ہو گئے، لہٰذا لوگوں نے اس کے خلاف قیام کرنا اور جہاد کرنا شروع کر دیا. عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کی سربراہی میں اور دوسرے صاحب نفوذ لوگوں کی سربراہی میں مدینہ میں خونی انقلاب برپا کرنا شروع کر دیا. مدینہ کے لوگوں نے سب سے پہلے عبداللہ بن حنظلہ سے جان و موت کی بازی کی بیعت کی اور کہا کہ ہم جان دے دیں گے، مال دے دیں گے، موت ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو آ جائے، لیکن ہم ہر صورت میں یزید کی ان خباثتوں سے جان چھڑائیں گے. اور پھر عثمان بن محمد بن ابو سفیان جو والی مدینہ تھا اس کو باہر نکال دیا اور بنی امیہ کو مروان بن حکم کے گھر میں محصور کر دیا. مدینہ کے لوگوں نے یزید کو خلافت سے الگ کرنے کے لیے اس پر لعنت کی اور اس پر سب و شتم کیا. اور یزید کو جب پتہ چلا اس واقعے کا، اسے خبر ملی تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور جس کو مسلم بن عقبہ جیسے خون خار کی کمانڈری میں مدینہ کی طرف روانہ کر دیا. اس خون خار کمانڈر نے مدینہ کو محاصرہ کر لیا اور ان کے قیام کو ختم کر دیا اور مدینہ کے لوگوں کا خون اس قدر زیادہ بہایا کہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے مدینہ کو 3 دن تک اپنے لشکر والوں کے لیے مباح کر دیا اور کہا جو چاہے عمل کرو. یہ ابن اسیر جو اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی. اور ابن قتیبہ جو اہل سنت کے عالم دین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ شام کا ایک سپاہی ایک عورت کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ جو کچھ مال ہے دے دو. اس عورت نے کہا کہ جو کچھ مال تھا سارا کا سارا تمہارے سپاہی لوٹ کے لے گئے ہیں، میرے پاس تو ایک بچہ ہے. تو اس نے غصے میں آ کے اس شیر خوار بچے کو پکڑا اور اٹھا کے دیوار پہ دے مارا کہ اس بچے کا مغز وہاں ہی باہر آ گیا. اس قدر یزید کے سنگ دل سپاہی تھے. مسلم بن عقبہ جب مدینہ پر مسلط ہو گیا تو اس نے مدینہ کے لوگوں سے یزید کے غلاموں کے عنوان سے بیعت دی اور ان کے مال اور ان کی اولاد یزید کے اختیار میں رہیں گی. اور اس نے کہا کہ یزید جو چاہے تصرف کر سکتا ہے. اور کتنے 3 دنوں کے لیے اس نے خواتین جو مخدرات تھیں، پاک خواتین مدینہ کی، ان کو ان سپاہیوں کے لیے حلال کر دیا. اس واقعے میں مہاجر اور انصار سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں میں سے 10,000 لوگ یزید کے حکم سے قتل کر دیے گئے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یزید رضی اللہ ہے یا یزید رحمت اللہ ہے. ممکن ہے کہ یزید نے یہ کام نہ کیا ہو، جبکہ یہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے اور شیعہ کتابیں تو اس سے بھری پڑی ہوئی ہیں. شام کے لشکر والوں نے مدینہ کے لوگوں کو اس طرح خون ان کا بہایا اور سر کاٹے جس طرح قصاب بھیڑ بکریوں کا سر کاٹتے ہیں، اور اس طرح ظلم کیا گیا. مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ مسرف یعنی بہت زیادہ خون بہانے والا مشہور ہو گیا. اس واقعے سے عورتوں کو بے پناہ عورتوں کی بے حرمتی کی گئی اور ان کی عصمت دری کی گئی. یعقوب حمودی نے اپنی کتاب معجم البلدان میں لکھا ہے کہ اس واقعے میں مسلم بن عقبہ نے عورتوں کو بھی اپنے فوجوں کے لیے مباح کر دیا. سیوطی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. تو اس کے علاوہ کعبے کو آگ لگا دینا یہ بھی اس کے ظلم میں شامل تھا. اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے ظلم ہیں.